أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. صدق اللہ العظیم. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان بڑی رحمتوں والا ہے. اور بہت سے فرشتے ہیں آسمانوں میں کہ کام نہیں آئے گی ان کی سفارش کچھ بھی مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ حکم دے اس کے بعد اس کے لیے جس کے لیے چاہے اور جس کو پسند کرے. بے شک جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں وہ فرشتوں کا نام زنانہ نام رکھتے ہیں حالانکہ ان کو کچھ بھی خبر نہیں ہے. وہ سوائے اٹکل اور گمان کے کچھ بھی نہیں کرتے اور بے شک اٹکل اور گمان حق کے مقابلے میں کبھی بھی کام نہیں آتا. پس آپ ان سے اعراض کر لیجئے جو اللہ سے اللہ کی یاد اور ہدایت سے منہ موڑ لے اور جس کی چاہت صرف دنیاوی زندگی ہے اور یہی ان کے علم کی انتہا ہے. بے شک تیرا پروردگار خوب جانتا ہے ان لوگوں کو جو اس کے راہ سے بھٹک گئے اور خوب جانتا ہے ان لوگوں کو جو ہدایت یافتہ ہے. اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے تاکہ اللہ بدلہ دے ان لوگوں کو جنہوں نے برے اعمال کیے اور اچھا بدلہ دے ان لوگوں کو جنہوں نے بھلائی کا کام کیا. بے شک وہ لوگ جو کبیرہ اور بڑے بڑے گناہوں سے اور بے حیائیوں سے بچتے ہیں سوائے چھوٹے گناہوں کے. بے شک تیرا پروردگار بڑی بخشش کرنے والا ہے. وہ تمہیں خوب جانتا ہے کہ جب اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا اور جب تم ماں کے پیٹوں میں بچوں کی شکل میں تھے پس تم اپنی تعریف نہ کیا کرو اپنی پاکیزگی اور تقوی نہ بیان کیا کرو. وہ خوب جانتا ہے کہ کون متقی اور پرہیزگار ہے. یہ سورہ نجم کا دوسرا رکوع ہے. پیچھے سے جو مضمون چلا آ رہا تھا اسی مضمون کی تکمیل اور تتمہ ہے. اللہ تعالیٰ اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ مشرکین مخاطب مشرکین مکہ ہے. ان کا معاملہ شرک اور بت پرستی کا تھا. بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے جن سے نفع پہنچنے کی امید کرتے تھے ان کو بھی اپنا معبود بنا لیتے تھے اور جس کے شر سے بچنا چاہتے تھے ان کو اندیشہ ہوتا تھا کہ اس سے نقصان ہوگا تو اس کو بھی اپنا معبود بنا لیتے تھے.
فرشتوں کے متعلق بھی ان کا یہ عقیدہ تھا، یہ گمان تھا کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے اور ان کی سفارش کام آئے گی۔ اور اسی طرح بہت سارے بتوں اور مورتیوں کے متعلق بھی ان کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ جن کی ہم پوجا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کریں گے اور ہمیں نجات دلا دیں گے۔ اللہ پاک اس کی تردید کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کتنے فرشتے ہیں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کتنے فرشتے ہیں جو آسمانوں میں ہیں، لیکن ان کی شفاعت یا سفارش تم کو کچھ بھی کام نہیں آئے گی۔ حتیٰ کہ کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی فرشتہ، کوئی شخص اپنی مرضی سے کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا۔ اپنی مرضی سے کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا۔ اللہ تعالیٰ جس کو معاف کرنا چاہے گا اس کی سفارش کروائے گا، جس کو بخشنا چاہے گا اس کی سفارش کروائے گا۔ ایک سے زائد مقامات پر یہ بات گزر چکی ہے، یہاں پر بھی وہی بات ہے۔ آیت الکرسی میں ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے پاس کسی کی سفارش کر سکے سوائے اللہ کی اجازت کے؟ اللہ جس کے لیے چاہے گا اس کے لیے سفارش کی اجازت دے گا، اور پھر وہ سفارش کریں گے اور اللہ پاک ان کی سفارش قبول کر کے ان کے لیے بخشش کا فیصلہ کرے گا۔ اب ظاہر بات ہے کہ تم فرشتوں کے متعلق اگر یہ گمان رکھتے ہو کہ وہ اللہ کے یہاں مقرب ہیں، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، وہ جس کی چاہیں گے اس کی سفارش کر دیں گے، تو ایسا نہیں ہے۔ لا تغنی شفاعتہم شیئا، ان فرشتوں کی شفاعت تمہیں کچھ بھی کام نہیں آئے گی۔ کام کب آئے گی؟ کہ اللہ جس کے لیے چاہے گا، اللہ جس سے راضی ہوگا، اللہ جس کو معاف کرنا اور بخش دینا چاہے گا اس کے لیے سفارش کروائے گا۔ اور سفارش کے لیے پھر اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، وہ سفارش کریں گے۔ اور امت میں ایسے افراد ہوں گے جن کی مصیبت کے وقت آپ نے ان مسلمانوں کی مدد کی ہوگی۔ جیسے پیچھے میں نے بتایا تھا کہ ایک شخص اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو ایک مسلمان آئے گا اور کہے گا کہ اللہ اس کے حق میں میری شفاعت قبول کر لے۔ اللہ پاک پوچھیں گے کیوں؟ حالانکہ اللہ کو خبر ہے۔ وہ کہے گا کہ میں بھوکا تھا، اس نے مجھے کھانا کھلایا تھا، میں پریشان تھا، اس نے مجھے تسلی دی تھی، میں ہمت ہار گیا تھا، اس نے میری ہمت بڑھائی تھی، مجھے کپڑوں کی ضرورت تھی، اس نے مجھے کپڑے دیے تھے، میں بیمار تھا، اس نے میری عیادت کی تھی، میں راستہ بھٹک رہا تھا، میں نے راستہ پوچھا، اس نے مجھے راستہ بتایا تھا۔ معمولی معمولی نیکیاں ہوں گی، لیکن اللہ بخشنا چاہیں گے تو سفارش کروائیں گے، سفارش کروائیں گے اور پھر سفارش کروا کر اللہ بخشیں گے۔ تو جب فرشتے بھی اپنی مرضی سے کسی کی سفارش نہیں کر سکتے تو جن پتھر کی مورتیوں کی اور مٹی کی مورتیوں کی اور نہ جانے کیسی کیسی مخلوقات کی تم پرستش اور پوجا کرتے ہو، ان کو کہاں یہ حق پہنچے گا کہ وہ کسی کی سفارش کرے؟ اور اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ مشرک کی کبھی بھی بخشش نہیں کرے گا۔ تو جو مشرکین ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مورتیاں اور یہ پوجی جانے والی چیزیں اور یہ فرشتے ہماری سفارش کریں گے، تو مشرکین کے حق میں کسی کی بھی سفارش نہیں چلے گی اور کوئی مشرک کے لیے سفارش کرے گا بھی نہیں۔ اب تم حالت شرک میں زندگی گزار رہے ہو، شرک سے، کفر سے توبہ کر کے تم توحید اور اللہ کی ربوبیت کی الوہیت کی طرف نہیں آ رہے ہو، تو تمہارے لیے کوئی بھی سفارش نہیں کرے گا۔ اللہ جس کے لیے چاہے گا، جس کے لیے اللہ پسند کرے گا بخشش کا معاملہ، اللہ ان کے لیے سفارش کروائے گا۔ ظاہر بات ہے وہ صاحب ایمان ہوں گے، وہ صاحب ایمان ہوں گے، نیک اعمال میں کچھ کمی رہ گئی ہوگی یا کچھ گناہوں کا انہوں نے ارتکاب کر لیا ہوگا اور اللہ بخشنا چاہیں گے تو اللہ ان کی سفارش کروائیں گے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سفارش کریں گے، اور پھر اس امت کے بے شمار افراد کو اللہ حق دیں گے کہ ان کی سفارش کرو، اور اللہ سفارش قبول کریں گے۔ یہ مشرکین فرشتوں کے متعلق یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ پچھلے رکوع میں یہ مضمون گزرا تھا کہ یہ اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہیں اور اللہ کے لیے بیٹیاں، یعنی تمام فرشتوں کو یہ اللہ کی بیٹی مانتے، ایسا ان کا عقیدہ ہے۔ اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کی پوجا کریں گے فرشتوں کی تو یہ ہماری سفارش کریں گے، یا ہم بتوں کی پوجا کریں گے تو یہ ہماری سفارش کریں گے۔ اور ان فرشتوں کو یہ اللہ کی بیٹیاں سمجھتے تھے تو زنانہ نام بھی دیتے تھے۔ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ فرشتوں کا زنانہ نام رکھتے، لڑکیوں عورتوں جیسا نام رکھتے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ، ان کو کچھ بھی معلوم نہیں، ان کو کچھ بھی معلوم نہیں ہے۔ یہ جو بات کہتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس بات کا انہیں بالکل علم نہیں ہے، یہ تو صرف ان کا گمان ہے جس کے پیچھے یہ لگے ہوئے ہیں، اور حق کے مقابلے میں گمان کبھی بھی کچھ کام نہیں آتا۔ حق حق ہوتا ہے، سچ سچ ہوتا ہے، اس کے مقابلے میں جھوٹ بولو یا یقین کے مقابلے میں، حق کے مقابلے میں تم اگر گمان اور اٹکل کی بات کرو تو یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے حکم دیا فَعَارِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى، فرمایا کہ آپ ان سے اعراض کر لو، ان سے پہلو تہی کر لو، اب ان کے پیچھے پریشان مت ہو، جو ہماری راہ پر نہیں ہے، ہدایت یافتہ نہیں ہے، جو ہمارے یاد سے ہدایت سے غافل ہیں، آپ ان کے پیچھے اب نہ پڑے۔ فعارض، اب آپ ان کا پیچھا چھوڑ دیں، ان سے منہ موڑ لیں۔ ان کی چاہت صرف دنیاوی زندگی ہے، وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، یہ صرف دنیاوی زندگی چاہتے ہیں، ان کے نزدیک آخرت کا کوئی معنی نہیں ہے، آخرت پر یقین ہی نہیں ہے، اس لیے آپ ان سے اعراض کر لیں۔ ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ، ان کی پہنچ علم کی یہیں تک ہے، جہاں تک کہ یہ بات کرتے ہیں ان کی پہنچ یہیں تک ہے۔ تیرا پروردگار خوب جانتا ہے کہ کون گمراہ ہے اور کون ہدایت کی راہ پر ہے، اللہ جانتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ اللہ پاک نے اس بات کا حکم دیا کہ اب آپ ان کے پیچھے پریشان نہ ہو، ان کے پیچھے پریشان نہ ہو، جتنا آپ نے کر لیا اپنی ذمہ داری پوری کر لی، یہ لوگ مان کے نہیں دیں گے۔ اللہ کے علم میں ہے کہ اب یہ لوگ ہدایت پر نہیں آئیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کرتے تھے، بار بار سمجھاتے تھے، لیکن جب اللہ کے نبی کو اس بات کا اللہ نے حکم دیا کہ اب آپ ان کا فراق چھوڑ دو، اب ان کے پیچھے مت پڑو، یہ ہدایت پر نہیں آئیں گے، اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون ہدایت یافتہ ہے اور کون گمراہ۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ تاکید کی کہ بس کریں آپ، اب ان کے پیچھے اپنے آپ کو ہلاکان نہ کریں، اپنے آپ کو پریشان نہ کریں، یہ ہدایت پر نہیں آئیں گے، یہ آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون گمراہ ہے اور کون ہدایت یافتہ ہے۔ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ یہ ایک جملہ ہے جو اللہ پاک نے اپنی قدرت، اپنے اختیار کو ذکر کیا، ورنہ درمیان میں یہ ایک الگ مضمون ہے۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون گمراہ ہے اور کون ہدایت پر ہے۔ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا، اللہ ان لوگوں کو برا بدلہ دے گا جنہوں نے برے کام کیے، وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى، اور اللہ انہیں اچھا بدلہ دے گا جنہوں نے بھلائی کے کام کیے۔
نیکی کے کام کیے، اللہ جانتا ہے، اللہ سب کو اچھا یا برا بدلہ ان کے اعمال کے مطابق دے گا۔ اگلی آیت میں اللہ پاک بہت اہم مضمون ذکر کر رہے ہیں کہ جو لوگ کبیرہ گناہوں سے اور بے حیائیوں سے بچتے، دیکھو ہم میں سے ہر شخص گنہگار ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کلکم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، تم میں سے سبھی خطا کار ہیں، گنہگار ہیں۔ کوئی آدمی اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا، اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں بہت متقی اور بہت پرہیزگار ہوں اور مجھ سے کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام معصوم ہیں، یعنی وہ گناہ نہیں کر سکتے۔ انبیاء کے علاوہ تمام انسان، اللہ جن کو چاہے گناہوں سے بچانا، ان کو چھوڑ کر کے باقی سب لوگوں سے کچھ نہ کچھ جانے انجانے میں گناہ ہو جاتے، اللہ کی نافرمانی ہو جاتی ہے۔ اللہ بڑی کشادہ مغفرت والا اور بڑی رحمتوں والا ہے۔ میں نے پیچھے مضمون ذکر کیا تھا کہ اللہ نے رحمت کو پیدا کیا تو 100 حصے کیے اور 99 حصے رحمت کے اللہ نے اپنے پاس رکھے، اور ایک حصہ رحمت کا اللہ نے پوری دنیا میں تمام مخلوقات میں تقسیم کیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ کسی کو تکلیف میں دیکھتے ہیں دل بھر آتا ہے، آنکھوں میں آنسو آ جاتے، دکھی ہو جاتے، یہ وہی جذبہ رحمت ہے، ورنہ کیا کسی سے لینا اور دینا۔ لیکن جو ہم دکھی ہو جاتے ہیں، ہمدردی اور انسانیت کی بنیاد پر جو جذبات ہمارے اندر پیدا ہوتے ہیں، یہ وہی ایک رحمت کا خاصہ ہے، اور اللہ نے رحمت کے 99 حصے اپنے پاس رکھے ہیں، اور کل قیامت کے دن اللہ اس کا مظاہرہ فرمائیں گے۔ تو اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ بڑے سے بڑا گناہ اگر ہو گیا، آدمی سچے دل سے توبہ کر لے، اللہ معاف کر دے گا۔ شیطان نے اللہ سے جب حضرت آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، اللہ کی نافرمانی کی، تو اللہ نے اسے راندہ درگاہ کر دیا، قیامت تک کے لیے ملعون قرار دے دیا۔ تو اس نے اللہ سے مانگا تھا کہ آپ مجھے قیامت تک کی زندگی دے، میں تیرے نیک بندوں کو صراط مستقیم پر رہنے نہیں دوں گا، سب کو گمراہ کروں گا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ تجھے پورا موقع دیا گیا اور قیامت تک کی زندگی دی گئی، لیکن جو میرے نیک بندے ہوں گے وہ تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے، اور اگر تیری کوششوں سے ان سے گناہ ہو گئے، وہ رائے راستے سے بھٹک گئے، وہ مجھ سے توبہ کریں گے، میں معاف کر دوں گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب آدمی حج کے لیے جاتا ہے اور میدان عرفات میں اپنی بخشش کی دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی بخشش کر دیتا ہے، اور یہ فرمایا کہ جو آدمی میدان عرفات میں آ کر کے بخشش کی دعا، مغفرت کی دعا مانگنے کے بعد بھی یہ سمجھے کہ اللہ نے مجھے معاف نہیں کیا تو وہ محروم ہے، اس بات کا یقین رکھے کہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ اور شیطان کے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ دن جو ہوتا ہے وہ عرفہ کا دن ہوتا ہے، کہ ساری زندگی اس نے کوشش کی گناہ کروائے، اب آدمی میدان عرفات میں آ کر کے اللہ سے گناہوں کی معافی چاہتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ سب معاف کر دیتا۔ تو شیطان کے تمام تر کاموں پر، کوششوں پر پانی پھر جاتا ہے کہ میں نے ساری زندگی محنت کر کے کوشش کر سے اس سے گناہ کروائے تھے، اور یہ معافی مانگ لیا، توبہ کر لیا، اللہ نے سب معاف کر دیا۔ یہی مضمون اس آیت میں اللہ پاک ذکر کر رہے ہیں کہ جو لوگ بڑے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، بے حیائیوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ بے حیائی آج تہذیب بن گئی ہے، ہر دیکھو گے آپ گھروں میں ٹی وی آ گئی، وی سی آر آ گئے۔ حدیث پاک میں آیا تھا کہ قرب قیامت میں ایسا ہوگا کہ ہر گھر میں ناچ گانا ہوگا۔ اس وقت جن اللہ کے نیک بندوں نے، صحابہ کرام نے سنا تھا، ان کو حیرت ہوتی تھی کہ گھر گھر میں ناچ کیسے ہوگا۔ آج زمانہ ترقی کر گیا، گھر گھر میں ناچ گانا ہو رہا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ناچنے والیاں تمہارے گھر میں آ کے ناچے،
وہ ناچ کہیں اور رہی ہے، گانا کہیں اور گایا جا رہا ہے، لیکن تمہارے گھر میں ٹی وی VCR کے ذریعے سے وہ سب کچھ ہے۔ بے حیائی آج تہذیب بن گئی۔ مخلوط تعلیم بولو، مخلوط ادارے بولو، مخلوط مجلسیں بولو، جس میں عورتیں مرد سب مل جل کر کے، پردے کو تو عورتوں نے خیر بات کہہ دیا، اب پردہ کوئی بات نہیں رہی۔ گھر میں رہتی ہیں تو کیسے رہتی ہیں آپ کو پتا ہے، اور باہر نکل کے جانا ہو تو مجسم اشتہار بن جاتی ہے، خوب بن سنور کر کے سج دھج کر کے نکلتی ہے کہ نہیں دیکھنے والا بھی دیکھے۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو اپنی طرف متوجہ اور راغب کرنے کے لیے عورتوں نے یہ طریقہ اختیار کر لیا۔ پردہ ختم ہو گیا، پردہ ختم ہو گیا، آج بے حیائی عام ہو گئی، بے حیائی عام ہو گئی، اور مسلمانوں نے بھی اس کو اختیار کر لیا۔ اب کوئی معیوب نہیں سمجھتا، برا بھلا نہیں کہتا۔ کتنی عورتیں ہوتی ہیں جن سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے، لیکن کبھی کبھار آمنا سامنا ہو گیا تو بات کرنے لگ جاتی، بے محابانہ، بے تکلفی سے بات کرنے لگ جاتی۔ آدمی لوگ بھی بات کرتے ہیں، عورتیں بھی بات کرتی، پرائی عورتوں سے بات کرنا، پرائی عورتوں کی بات سننا آج تہذیب ہو گئی۔ تو بے حیائی آج تہذیب بن گئی، غیروں نے تو اس کو اپنایا تھا، اپنوں نے بھی اپنا لیا۔ فواحش فاحشہ کی جمع ہے، اور فاحشہ بے حیائی کے کام کو کہتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو لوگ بڑے بڑے گناہوں سے اور بے حیائیوں سے اپنے آپ کو روکیں گے، ان کے چھوٹے گناہ اللہ پاک معاف کر دیں گے۔ الا اللمم، چھوٹے چھوٹے گناہ جو جانے انجانے میں ہو جاتے ہیں، اگر وہ اپنے آپ کو کبیرہ گناہوں سے بے حیائی سے بچائیں گے تو اللہ اس بڑے گناہ سے بچنے کی کوششوں سے، بے حیائی سے بچنے کی کوششوں سے اللہ چھوٹے گناہوں کو بخش دیں گے، معاف کر دیں گے۔ آگے اللہ پاک فرماتے ہیں ان ربک واسع المغفرہ، تیرا پروردگار بڑی کشادہ بخشش والا ہے، بڑی کشادہ بخشش والا۔ میں نے پیچھے یہ مضمون ذکر کیا تھا کہ اللہ نے جنت بنائی تو اس کو بھی بھرنے کا وعدہ کیا، جہنم بنائی تو اس کو بھی بھرنے کا وعدہ کیا۔ ظاہر بات ہے جنت کو بھرنا ہے تو صاحب ایمان لوگوں سے جنت بھری جائے گی، بس ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ دم آخری یعنی مرتے دم تک ایمان سلامت رہے، جاتے ہوئے دنیا سے ایمان لے کر کے چلے جائیں، اللہ ہمیں جنت عطا کرے گا۔ یا تو دخول اولی کے حساب و کتاب ہوا اور جنت، یا بغیر حساب و کتاب کے جنت، اور اگر کوئی کوتاہی ہو گئی اور کچھ دن جہنم میں رہنا پڑا تو بھی ایمان کی برکت سے اللہ پاک ہمیں جنت تک پہنچا دے گا۔ اللہ کی رحمت سے مایوسی نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ایمان سلامت رہنا چاہیے، آخرت میں ہمارے پاس ایمان رہنا چاہیے۔ اللہ کا وعدہ ہے جنت کو بھرنے کا، اللہ جنت بھریں گے۔ ان ربک واسع المغفرہ، تیرا پروردگار بڑی کشادہ مغفرت والا ہے، اس لیے اہل ایمان کو کسی بھی حال میں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جس طرح جبار ہے، قہار ہے، کہ اس کی نافرمانی پر وہ سزا دے سکتا ہے، پکڑ سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ رحمان و رحیم بھی ہے۔ اور اللہ نے خود فرمایا ان رحمتی سبقت علی غضبی، میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے۔ اور اللہ کی رحمت کن کو ملے گی؟ ایمان والوں کو۔ اس لیے ایمان پر محنت کرنی چاہیے، عقیدے پر محنت کرنی چاہیے۔ ان ربک واسع المغفرہ، تیرا پروردگار بڑی کشادہ مغفرت والا ہے۔ هو عالم بکم، وہ تمہیں خوب جانتا ہے، اچھی طرح جانتا ہے۔ جب اس نے تمہیں مٹی سے نکالا، مٹی سے پیدا کیا، اور جب تم ماں کے پیٹوں میں بچوں کی شکل میں تھے، اجنہ جنین کی جمع ہے، پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے اس کو جنین کہا جاتا ہے، اسی کی جمع اجنہ، کہ تم جب مٹی میں تھے اللہ نے تمہیں مٹی سے نکالا، اور تم جب ماں کے پیٹوں میں بچوں کی شکل میں تھے تو اللہ تمہیں خوب جانتا ہے۔
جب اللہ تمہیں خوب جانتا ہے فلا تزکوا انفسکم، اپنے منہ میاں مٹھو مت بنا کرو. بعض لوگ ایسے ہوتے ہر جگہ اپنی صفائی دیتے رہتے، ہر جگہ اپنی تعریف کرتے رہتے، اور ہر جگہ اپنی نیکیاں ظاہر کرتے رہتے، ریاکاری جس کو کہتے. بولے میں جب رات میں تہجد کے لیے اٹھا نا تو مجھ کو یہ بات معلوم پڑی. آدمی یہ بھی تو بول سکتا تھا کہ میں رات میں اٹھا پیشاب کرنے کے لیے تو مجھ کو معلومات. آدمی بہانے سے اپنی نیکیاں بتاتا رہتا ہے، اپنے منہ میاں مٹھو بنتا رہتا ہے. اللہ پاک نے منع کیا، تم میں سے کون کیسا ہے اللہ جانتا ہے. جب تم ماں کے پیٹوں میں تھے تو بھی اللہ جانتا تھا. ماں کے پیٹ سے اس دنیا میں آئے کیا کالا پیلا کرتے ہو اللہ کو سب معلوم ہے. اس لیے اپنی صفائی مت دیا کرو، اور اپنی تعریف کر کے اپنے نیک اعمال کو گنوا کر کے ریاکاری مت کیا کرو. هو اعلم بکم، وہ تمہیں خوب جانتا ہے. رات کے اندھیرے میں اور تنہائی میں تم نے کیا کیا ہے، کیا کرتے ہو، اللہ جانتا ہے. اس لیے اس دنیا میں رہتے ہوئے، صحت مند رہتے ہوئے، آدمی اپنے گناہوں پر نظر کرے، اپنی کوتاہیوں کو دیکھے، اللہ سے معافی طلب کرتا رہے. جو نیکی ہم سے ہوتی ہے یہ اللہ کا کرم ہے، اس کی توفیق ہے. اللہ اگر توفیق نہ دے تو آدمی مؤذن کی آواز سنتا ہے، اذان سنتا ہے، مسجد کے بازو میں گھر ہوتا ہے، مسجد میں آنے کی توفیق نہیں ہوتی. اگر ہم سے کوئی نیکی ہو جاتی ہے تو یہ اس کا فضل اور کرم ہے. اس لیے اگر کوئی نیک کام کرتے ہو تو اپنی تعریف مت کرو. فلا تزکوا انفسکم، تم اپنے تم اپنی تعریف مت کرو، اپنی ستھرائیاں بیان مت کرو. وہ عالم بمن اتقا، وہ خوب جانتا ہے کہ کون متقی اور پرہیزگار ہے. طلبہ میں یہ بات مشہور ہے کہ دارالعلوم دیوبند میں آپ کی سفارش کی وجہ سے داخلہ ہو جاتا ہے، لیکن آپ کے پاس کوئی طالب علم سفارش لے کر آتا ہے تو آپ اس کو انکار کر دیتے. کیا یہ بات صحیح ہے؟ دارالعلوم دیوبند میں پہلے داخلے کے لیے سفارش چلتی تھی. ہم نے اپنے زمانے طالب علمی میں دیکھا، لیکن جس وقت مجھے اللہ نے دارالعلوم دیوبند کی شورا تک پہنچایا، یعنی شورا کا ممبر بنایا، تو ہم نے سفارش بند کروا دی. سفارش بند کروا دی. اب داخلہ اس کا ہی ہوگا جس کے اندر صلاحیت ہے. ہم نے اپنے زمانے طالب علمی میں دیکھا تھا کہ جو حقدار ہوتے تھے، جن کا پرسنٹیج زیادہ ہوتا تھا، ان کا داخلہ نہیں ہوتا تھا، اور جن کا پرسنٹیج کم ہوتا تھا سفارش پر ان کا داخلہ ہو جاتا تھا. جب میں پہلی شورا میں پہنچا اور ناظم تعلیمات نے تعلیمات کی رپورٹ پیش کی کہ اس وقت دارالعلوم دیوبند میں اتنے طلبہ نے امتحان دیا، اتنے بچوں کا داخلہ ہوا، اور باقی لوگوں کو داخلہ نہیں مل سکا. اب وہاں پر طلبہ پہنچتے ہیں بہت بڑی تعداد میں، ان کو 1000 بچے لینا ہوتے ہیں، 900 بچے کو لینا ہوتا ہے. داخلہ لینے کے لیے 10,000 15,000 بچے پہنچتے. اب اس میں جو محنتی طلبہ ہوتے ہیں جو اچھے نمبرات لے آتے، تو اوپر سے میرٹ کی بنیاد پر ایڈمیشن ہوتا ہے، داخلہ ہوتا ہے. یہ انصاف کی بات ہے. لیکن ہم نے اس وقت ناظم تعلیمات سے پوچھا کہ آپ نے بتایا کہ بھئی یہ 900 بچوں کا داخلہ ہوا ہے، تو ہمیں یہ جانکاری چاہیے کہ 900 بچوں میں سے کتنے بچے ایسے ہیں جن کی صلاحیت کی بنیاد پر جن کو داخلہ ملا ہے، اور کتنے بچے ایسے ہیں جن کو سفارش کی بنیاد پر داخلہ ملا ہے. تو وہ کہنے لگے کہ اس کی میرے پاس ابھی رپورٹ نہیں ہے. میں نے کہا آپ اپنی رپورٹ روک لو اور آپ واپس جاؤ، آپ یہ لے کر کے آؤ کہ کتنے بچوں کا سفارش پر داخلہ ہوا ہے. وہ جب آئے
تو انہوں نے بتایا کہ تقریباً 450-500 بچوں کا سفارش پر داخلہ ہوا ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ اتنی بڑی تعداد اگر سفارش پر داخل ہوئی ہے تو اتنی بڑی تعداد جن کا حق تھا وہ محروم رہ گئے داخلے سے۔ تو میں نے پوچھا کہ کس کی سفارش پر داخلہ ہوا ہے؟ تب وہ خاموش، بڑی مشکل سے انہوں نے کہا کہ محتمم صاحب کی سفارش پر فنا مولانا کی فنا کی فنا کی۔ تو میں نے کہا محتمم صاحب کی سفارش پر کتنا داخلہ ہوا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ 240 داخلہ ہوا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو پھر میں نے محتمم صاحب سے کہا کہ ہم شورا کے 19 ممبران ہیں، ہمارے علاقے اور ہمارے شہر کے بچے بھی داخلے کے لیے آتے، تو ہم کو بھی کچھ بچوں کی سفارش کا حق دے دو۔ اگر آپ 240 کی سفارش کرتے ہیں تو 25 بچوں کی سفارش کا حق مجھے بھی دے دو۔ اب ظاہر بات ہے کہ 19 لوگوں کو اگر 25 لوگوں کی سفارش کا حق دیے تو کتنے بچوں کا داخلہ ہوگا؟ 550 بچوں کا۔ اب ظاہر بات ہے کہ سب سفارش والے ہی چلے جائیں گے، اور جو لوگ 5-7 سال محنت کیے، نمبرات لائے، وہ محروم رہ جائیں گے۔ تو اس مجلس میں یہ فیصلہ ہوا کہ آج سے سفارش بند، اب کسی بچے کی سفارش پر کسی کا داخلہ نہیں ہوتا۔ اگر کوئی سفارش دیوے تو محتمم صاحب وہ سفارش کا ایسے لیٹر لے کے ڈبے میں ڈال دیتے، ڈبے میں سمجھ رہے نا، کچرے یا ڈبے میں، سفارش نہیں۔ میرا بیٹا عبید الرحمان ڈابیل سے فارغ ہوا، دارالعلوم دیوبند میں داخلے کے لیے گیا، گھر والے کہنے لگے سفارش، میں نے کہا سفارش نہیں کروں گا، اس کے اندر صلاحیت ہوگی تو یہ اپنا داخلہ کروا لے گا۔ یہ وہاں گیا، جانے کے بعد اس نے امتحان دیا، اور امتحان دینے کے بعد بوریا بستر لپیٹ کے واپس گھر آ گیا۔ میں پوچھا واپس کیوں آیا؟ بولے میں کامیاب تو ہو جاؤں گا، مجھے 100% یقین ہے، لیکن داخلہ ہو جائے گا میرا اس کی گارنٹی نہیں، اس لیے میں آ گیا۔ ٹھیک، اس کے ساتھ میں نہیں گیا دیوبند، اس کے ساتھ مفتی عبد المالک اور اس کے چچا محمد احمد، یہ دونوں گئے۔ اب امتحان دے کر کے آ گئے تو میں روزانہ دیکھتا تھا کہ وہ نیٹ کے اوپر چیک کرتا تھا آن لائن کون کس کا ایڈمیشن ہوگا کس کا نہیں ہوگا۔ ہم لوگ ایک مرتبہ سفر میں ساتھ میں تھے، تو ہوٹل میں ہم لوگ روم میں ٹھہرے ہوئے تھے، اور بازو والی پلنگ پر وہ تھا، وہ چیک کر رہا تھا۔ تو اس سے 2 دن پہلے ہی میں دارالعلوم دیوبند فون کر کے جو آدمی ذمہ دار اور مسئول ہے اس سے پوچھ لیا تھا کہ عبید الرحمان محمد اسماعیل نامی بچے کا داخلہ ہوگا یا نہیں۔ اس نے کہا کہ میں آپ کو 15 منٹ کے بعد رپورٹ دیتا ہوں۔ اس نے مجھے تھوڑی دیر کے بعد فون کیا کہ عبید الرحمان محمد اسماعیل مالیگاؤں اس بچے کا داخلہ ہوگا۔ تو مجھے 2 دن پہلے معلوم ہو گیا تھا کہ اب اس کا داخلہ ہو گیا۔ 2 دن کے بعد وہ اس کو بولنے لگا، بولے دیکھو میرا داخلہ ہو گیا۔ میں نے کہا چل بیٹا مبارک ہو۔ اب جب داخلہ ہو گیا تب اس نے کہا کہ مجھ کو سیپریٹ روم چاہیے، میں نے کہا وہ دلوا کے دوں گا۔ پنکھا چاہیے، میں نے وہ لگوا کے دوں گا۔ روم میں کلر کرنے کا میں نے کروا کے دوں گا۔ نیچے جو ہے ایسا کارپیٹ ہونا چاہیے، میں نے بچھوا کے دوں گا۔ تو داخلہ لے لیا نا، بس اتنا تیری ذمہ داری تھی، تو اپنی ذمہ داری پوری کر لیا۔ اب جو میں کروا سکتا ہوں، جس کے لیے سفارش کی ضرورت نہیں ہے، وہ میں کروا دوں گا۔ تو یہ جو بات ہے یہ غلط بات ہے۔ دارالعلوم دیوبند میں کسی کا بھی اب سفارش پر داخلہ نہیں ہوتا، اب صلاحیت کی بنیاد پر داخلہ ہوتا ہے۔ آپ کو اگر داخلہ لینا ہے، محنت کرو، محنت کرو، اور محنت کرو، اپنے آپ کو منواؤ،
ہو جائے گا داخلہ، کسی کی سفارش کی ضرورت نہیں۔ کیا مرد انگوٹھی پہن سکتا ہے؟ پتھر میں جڑی ہوئی چاندی کی انگوٹھیاں، مثلاً یاقوت ہے، پخراج جیسے قیمتی نمونوں میں بنی ہوئی چاندی کی انگوٹھیوں کا استعمال کرنا کیسا ہے، اور کیا یہ پہن کر نماز ہوگی یا نہیں؟ مرد کی ایک زینت ہے، مرد کی ایک زینت ہے، بولتے نا مرد کا ایک سنگھار اور عورت کا 16 سنگھار۔ مرد کی زینت کیا ہے معلوم ہے؟ وہ مرد ہو۔ آج یہ چیز ختم ہوتی جا رہی ہے۔ موبائل پر ہمارے بچے لگ کر کے جو گندی اور ننگی فلمیں دیکھتے ہیں، اس سے ان کی ذہنیت خراب ہو جاتی ہے۔ بے راہ روی کی وجہ سے، غلط کاموں میں پڑ جانے کی وجہ سے ان کی مردانہ قوت ختم ہو جاتی ہے یا کمزور ہو جاتی، وہ عورت کے لائق نہیں رہتے۔ ہم لوگ پنچایت کرتے ہیں، اور جو لوگ پنچایت کرتے ہیں آپ ان سے پوچھو، بہت ساری پنچایت میں طلاق تک نوبت اس لیے آتی ہے کہ آدمی آدمی نہیں رہتا۔ تو مرد کا سنگھار کیا ہے؟ مرد کا سنگھار یہ ہے کہ وہ مرد ہو، اس کو انگوٹھی کی ضرورت نہیں ہے، مہندی لگانے کی ضرورت نہیں ہے، پھول والا کپڑا پہننے کی ضرورت نہیں ہے، ریشمی کپڑا، ملائم کپڑا پہننے کی ضرورت نہیں ہے۔ مرد کا سنگھار مردانگی ہے۔ داڑھی رکھے، آپ دیکھو ہر نر کو اللہ پاک داڑھی دیتے، انسان ہو یا جانور، اللہ داڑھی دیتے۔ یہ مرد کی زینت ہے۔ عورتوں کی زینت چوٹیاں ہیں، عورتوں کی زینت زیورات ہے، عورتوں کی زینت 16 سنگھار ہے۔ مرد کی یہ زینت نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ مرد انگوٹھی پہن سکتا ہے یا نہیں؟ پہن سکتا ہے، مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ 3.5 گرام چاندی سے زیادہ انگوٹھی کی شکل میں وہ نہیں پہن سکتا۔ چاندی کی انگوٹھی پہن سکتا ہے، پتھر جڑا ہوا ہو وہ پہن سکتا ہے، لیکن چاندی کا وزن 3.5 گرام سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ وہ جو نکاح میں انگوٹھی ہوتی نا، ہلکی پھلکی، اسی لیے ہلکی پھلکی ہوتی ہے کہ مرد اتنی ہی چاندی پہن سکتا ہے، سونا 1 گرام بھی نہیں پہن سکتا۔ سونا مردوں کے لیے حرام ہے۔ بعض لوگ پتھر لگی ہوئی انگوٹھیاں اس لیے پہنتے ہیں کہ وہ ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ پتھر پہنیں گے تو پیٹ نہیں دکھے گا، یہ پتھر پہنیں گے تو سر نہیں دکھے گا، یہ پتھر پہنیں گے تو نصیبہ اور بخت جاگ جائے گا، آدمی خوش قسمت ہو جائے گا۔ اب پتھر میں کیا رکھا ہے؟ پتھر میں کیا رکھا ہے؟ اور اگر پتھر سے یہی عقیدہ تمہارا ہے تو پھر پتھر کی پوجا کرنے والے، مورتی کی پوجا کرنے والے لوگوں کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ یہ پتھر کی ہم مورتی کی پوجا کریں گے تو یہ اولاد دے گا، یہ کشادہ رزق دے گا، یہ مال دے گا۔ اور تم بھی یہی سوچ رہے کہ انگوٹھی میں یہ پتھر رہے گا تو یہ ہوگا، وہ پتھر رہے گا تو وہ ہوگا۔ کوئی فیروزہ پہنتا ہے، کوئی یاقوت پہنتا ہے، کوئی عقیق پہنتا ہے، کوئی پخراج پہنتا ہے، کوئی موتی پہنتا ہے۔ پتھروں کی بھی ہزاروں قسمیں، اور ان کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ پتھر پہنیں گے تو یہ ہوگا، یہ پتھر پہنیں گے تو یہ ہوگا۔ اگر تمہارا نام یہ ہے تو تمہارے نام سے یہ پتھر مناسبت رکھتا ہے، تمہارے نام سے یہ پتھر مناسبت رکھتا ہے۔ میں بھی بہت پڑھا ہوں، ایک مفتی ہونے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ان ساری چیزوں کی جانکاری اور واقفیت چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یمنی عقیق کی انگوٹھی پہنی ہے، اور آپ جو انگوٹھی پہنتے تھے اس کو گھما کر کے پتھر اندر کی طرف رکھتے تھے۔ کدھر رکھتے تھے؟
اندر کی طرف. اگر کوئی آدمی یہ سمجھ رہا ہے یا یہ دعویٰ کرے کہ میں سنت پر عمل کر رہا ہوں، انگوٹھی پہننا اور یمنی عقیق کی انگوٹھی پہننا حضور کی سنت ہے، تو یہ بھی سنت ہے کہ عقیق اور پتھر کدھر ہونا چاہیے؟ اندر کی طرف. اور حضور نے جو انگوٹھی بنوائی تھی وہ ضرورت کے لیے بنوائی تھی، اور ضرورت یہ تھی کہ جب آپ کو شاہان عالم کے نام دعوتی خطوط روانہ کرنے تھے تو آپ نے خط لکھا تو لوگوں نے کہا کہ اب یہ جو شاہان عالم ہے، قیصر و کسریٰ کے لوگ بغیر مہر لگے ہوئے کوئی تحریر، کوئی خط قبول نہیں کرتے. تو حضور نے ایک انگوٹھی بنوائی تھی جس پر لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نیچے محمد تھا، اوپر رسول تھا، اس کے اوپر اللہ تھا، اور پھر آپ اس سے مہر لگاتے تھے. اسی لیے علماء نے کہا ہے کہ انگوٹھی پہننا سنت عمومی نہیں ہے کہ سب پہنو یا جو چاہے وہ پہنے، ایسا نہیں ہے. انہی لوگوں کے لیے سنت ہے جن کو ضرورت ہے مہر لگانے کی، جیسے مفتی ہو، قاضی ہو، ان کو ضرورت ہے، حاکم ہو اس کو ضرورت ہے. اب جو آدمی آج پہن رہا ہے اس کو ضرورت ہے؟ تو کوئی ضرورت نہیں. اس لیے میں نے الحمدللہ کبھی انگوٹھی نہیں پہنی اور اس کو پسند بھی نہیں کرتا. کیوں نہیں؟ لوگ زینت کے طور پر پہنتے یا پھر عقیدے کی خرابی کی بنیاد پر پہنچتے. اور زینت مردوں کی کیا ہے وہ میں تم کو بتایا. مردوں کی زینت داڑھی ہے، مہندی لگانا نہیں ہے، ہلدی لگانا نہیں ہے، انگوٹھی پہننا نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اور انگوٹھی پہن کر اگر کوئی نماز پڑھے تو نماز ہو جائے گی. سگی بہنوں کو صدقے کی رقم دے سکتے ہیں یا نہیں؟ دے سکتے ہیں. میری ساس کو ڈراؤنا خواب دکھتا ہے، حالانکہ سونے سے پہلے آیت الکرسی، چاروں کل اور بہت سی دعائیں پڑھ کر سوتی ہیں، جگہ بدل کر بھی سوتی ہیں تو خواب دکھتا ہے. بستر پاک رہنا چاہیے. ڈراؤنے خواب سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ بستر پاک ہونا چاہیے. شیاطین وہاں ہوتے ہیں جہاں ناپاکی ہوتی ہے. ناپاک بستر پر سو گئے تو پھر شیطان صاحب تشریف لائیں گے. اور ڈراؤنے خواب شیاطین و جنات کی وجہ سے ہوتے، اس لیے بستر پاک ہونا چاہیے، انشاءاللہ محفوظ رہیں گے. یہ میراث کا مسئلہ ہے، لمبا مسئلہ ہے، آدھا گھنٹہ لگے گا. فوٹو ویڈیو منع ہے، پھر بھی لوگ دینی پروگرام ہو یا دنیاوی پروگرام ہو، نیوز ہو، ہر جگہ بات عام ہو گئی ہے. یہاں تک کہ عالم لوگ، عوام بھی اس میں شامل ہیں. ضرورتاً آدمی تصویر نکال سکتا ہے، اور ضرورت نہ ہو تو تصویر نکالنا ناجائز ہے. ضرورت کا مطلب یہ ہے کہ آدھار کارڈ بنانا ہے، پاسپورٹ بنانا ہے. تو ایسے جہاں فوٹو کی واقعی ضرورت ہے وہاں گنجائش ہے، ورنہ نہیں. گالی دینا کہاں کہاں جائز ہے، گالی دینا جائز نہیں. قرآن کریم کو روایت میں ایسا شخص پڑھے جسے روایت معلوم نہ ہو تو وہ قرآن کیسے پڑھ سکتا ہے؟ جس چیز کا علم نہ ہو اس میں آدمی کو نہیں پڑھنا چاہیے. اگر روایت میں قرآن کریم پڑھنے کا شوق ہے تو آپ کے سبع عشرہ کی قرات پڑھ لو. نماز میں امام صاحب کے ساتھ شامل تھا، میری ایک رکعت چھوٹ گئی تھی، میں امام صاحب کے ساتھ سلام پھیر لیا تھا. میں نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہی کیا تھا. کیا سجدہ سہو سے نماز ہو جائے گی؟ اگر کوئی شخص امام کے ساتھ سلام پھیرا ہے، یعنی امام کے سلام کے الفاظ کے ساتھ ساتھ چلا ہے تو سجدہ سہو کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر امام سلام پھیر چکا پھر یہ بعد میں سلام پھیر رہا ہے تو جب امام السلام علیکم کہے تو نماز پوری ہو جاتی.
اب اس کی ایک رکعت چھوٹی تھی تو اب اس کی نماز امام کی اقتدا سے باہر ہو گیا یہ. اب اس نے اگر سلام پھیرا تو اب اس کے اوپر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا، اور سجدہ سہو وہ نہیں کرے گا تو نماز نہیں ہوگی. وہ کون سے 8 لوگ تھے جنہیں فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے رسول نے قتل کرنے کا حکم دیا تھا؟ سیرت کی کتاب دیکھو، فتح مکہ کے عنوان میں مل جائے گا، مجھے یاد نہیں. میرا دوست جو غیر مسلم ہے اس نے کہا کہ تیرے معبود اللہ کا وجود کیسے ہوا، کس دن ہوا؟ کوئی نہ کوئی دن ہوگا، اس دن اللہ تعالیٰ ظاہر ہوئے. تو میں نے جواب دیا تو اس کا نام بتا، تو اس کا نام بتا جس نے میرے معبود کو جنا، پھر میں تجھے جواب دوں گا. ایسی بحثوں سے اللہ پاک نے منع کیا. آدمی بحث و مباحثہ کرتا ہے اور بحث کرتے کرتے تقدیر پر آ جاتا، بحث کرتے کرتے اللہ کی ذات پر آ جاتا، پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا. تو فرمایا کہ جب یہ موڑ آئے تو کہنا چاہیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اس سے بحث ختم کر دینا چاہیے. میری بہو جہیز میں بہت سارا سامان لائی، کچھ سامان استعمال کے لیے نکالا گیا، بقیہ رکھا ہے جس کی قیمت 1 لاکھ سے زائد ہے، تو کیا اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی؟ اگر وہ گھریلو استعمال کے لیے ہے اور آپ کے گھر میں بہو آپ کا سامان استعمال کر رہی ہے، آپ کا سامان استعمال کر رہی ہے، اور جو سامان ہے اگر آپ کے گھر میں سامان نہیں ہوتا تو وہ استعمال میں آتا تو اس پر زکوٰۃ نہیں. نماز جنازہ پڑھتے وقت یہ دیکھا گیا کہ بعض لوگ امام کے سلام پھیرتے ہی دونوں ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں، کیا یہ عمل صحیح ہے؟ یہی عمل صحیح ہے، اگرچہ دوسرے کی بھی گنجائش ہے کہ دونوں سلام پھیر دیتے پھر بھی ہاتھ باندھے رہتے. امام سلام پھیرے، اپنے سلام پھیرتے ہی ہاتھ چھوڑ دینا چاہیے. میت کو دفن کرتے وقت اس پر عطر آب زمزم ڈالا جاتا ہے، کیا یہ عمل کیسا ہے؟ کافور ڈالنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور اعضائے سجدہ پر، یعنی سجدے میں جو اعضاء زمین پر ٹکتے ہیں، پیر کی انگلیاں ہیں جو زمین پر ایسے ٹکتی ہیں، دونوں ہاتھ ہیں جو زمین پر ٹکتے ہیں، دونوں گھٹنے ہیں جو زمین پر ٹکتے ہیں، پیشانی اور ناک ہے جو زمین پر ٹکتی، اس پہ کافور ڈالا جاتا ہے، اور یہ حضور سے ثابت ہے. اس کے علاوہ خوشبو بھی ڈالی جا سکتی، یہ بھی ہے. آب زمزم نہیں ڈالا جاتا تھا، آج لوگ عقیدتاً ڈالتے، ضرورت نہیں ہے اس کی. زندہ لوگ اس کو پی لے، یہ اچھا ہے کہ میت کے اوپر زمزم ڈالے. میری بیوی کو ہر ہفتہ خرچ کے نام پر جو رقم دیتا ہوں اس میں مہر فاطمی کی نیت سے دو تو مہر فاطمی ادا ہو جائے گی. بیوی کو کچھ لوگ گھر خرچے کی رقم خرچے کے نام پہ دیتے کہ لے گوشت منگا لینا، دال منگا لینا، تیل منگا لینا، سبزی لے لینا. اس میں مہر فاطمی نے اس میں جو رقم دی گئی اس میں نیت نہیں کر سکتے. جو جیب خرچ کے لیے دیتے کہ عید تورا، جمعہ کا اٹھان، اس میں مہر فاطمی کی نیت کر سکتے. کیا کوئی امام یا عام آدمی اعتکاف کی حالت میں نماز پڑھا سکتا ہے؟ پڑھا سکتا ہے. حضور نے اعتکاف کس طرح کیا اور کس طرح اعتکاف کرنے کا حکم دیا تو سب کو معلوم ہے، عام بات ہے. دعا تعویذ کرنا یا کروانا کیسا عمل ہے شریعت میں؟ اگر عقیدہ یہ ہے کہ شفا اللہ دیتا ہے تو کروا سکتے، مگر رحمانی کروائیں گے. کون سا عمل کروائیں گے؟ رحمانی. اس کے مقابلے میں کیا رہتا؟ سفلی نہیں کرا سکتے. ابھی کووڈ-19 بغیر ویکسین لگائے سرٹیفکیٹ بنا سکتے ہیں. ویکسین لگواؤ، ویکسین. اور نہیں لگوانے کا ہے تو مت لگواؤ. بوگس کام کبھی نہیں کرنا چاہیے. بوگس کام بوگس لوگ کرتے. ایک بات سمجھ لو آپ ہیں، بوگس کام کون کرتے؟ بوگس لوگ کرتے. اس لیے بوگس سرٹیفکیٹ نہیں بنوانے کا. ویکسین لگواؤ، سرٹیفکیٹ لے لو. کیا نکاح میں مسلک الگ الگ ہو تو نکاح ہوگا یا نہیں؟ ہو جائے گا.
مفتی صاحب بار بار پانی کا خواب میں دیکھنا کیسا ہے؟ پانی اگر صاف ستھرا ہے تو دین کی علامت ہے، اچھا خواب ہے، اور اگر پانی گندا ہے تو یہ بددینی کی علامت ہے۔ میں جب نماز پڑھتا ہوں تو نماز میں میرے الفاظ درست نہیں نکلتے، مجبوراً مجھے آواز سے پڑھنا پڑتا ہے اور میری نماز کو ٹائم لگ جاتا ہے، تو میں کیا کروں؟ ٹائم لگا کے نماز پڑھنے کا اطمینان سے، اکیلے پڑھے تو بھی، جماعت سے امام بنے تو بھی۔ بعض لوگ امام بنتے تو خوب اچھی نماز پڑھاتے، اور وہی لوگ جب اکیلے نماز پڑھتے نا تو دیکھو تو کھٹا کھٹ چلتا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میں حفظ کر رہا ہوں اور مجھے مشت زنی کی عادت لگ گئی ہے، تو میں کیا کروں؟ تم اپنی صحت برباد کر رہے ہو، مردانہ صلاحیت ختم کر رہے ہو۔ کل جب شادی ہوگی عورت کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہو گے۔ فائر گیم کھیلنا کیسا، اس میں پیسہ لگانا کیسا ہے؟ جائز نہیں۔ 4 رکعت والی نماز میں اگر دوسری رکعت میں قاعدے میں بھول گئے بیٹھنا تو کیا کرے؟ سجدہ سہو کرے۔ پہلا قاعدہ واجب ہے 3 اور 4 رکعتوں والی نماز میں، اگر قاعدے اولا چھوٹ گیا سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ سجدہ سہو نہیں کیے تو نماز لوٹانی پڑے گی۔ پیسہ چوری ہونے پر لوٹا گھمانا کیسا ہے؟ وہ کجلی لگاتے نا، یہ بھی بغض کام ہے۔ وہ کجلی لگانے والے کو بھی معلوم رہتا ہے کہ اپنے جو کام کر رہے ہیں صحیح نہیں ہے، غلط ہے۔ اب وہ گھر میں زیور چوری ہو گیا اور کجلی لگوائے، جو چور تھا وہ بازو میں بیٹھا تھا، اب وہ لوٹا گھمائے رکھے تو معلوم پڑا کسی اور کا نام نکلا، اور پھر وہ بولے ہاں، بولے وہ دھلیے کے رستے پہ ہے۔ ایک دم بغض بات ہے۔ مسئلہ ہے کہ اگر کوئی کجلی کی بنیاد پر کسی کو الزام دیا تو اس نے کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کیا۔ وہ بازو میں بیٹھا ہوا بھی ہنس رہا تھا، بولے ذرا کتنا بیوقوف بنا رہا ہے، ریڑا بنا رہا ہے۔ بعد میں اس کے پاس سے نکلا۔ جمعہ کی نماز میں سورہ ضحیٰ نصر پڑھنا سنت ہے۔ کچھ صورتیں ایسی ہیں جو جمعہ کی نماز میں یا عیدین کی نماز میں پڑھنا سنت ہے، جیسے سبح اسم ربک الاعلی اور هل اتاک حدیث الغاشیہ، اذا الشمس کورت، اذا السماء انفطرت۔ یہ صورتیں حضور جمعہ اور عیدین میں پڑھا کرتے تھے۔ اگر غلطی سے امام سے پہلے کوئی رکن کر لیے تو کیا نماز ہو جائے گی؟ اگر کوئی آدمی امام سے پہلے رکوع میں چلا گیا، امام سے پہلے سجدہ میں چلا گیا، یا امام سے پہلے رکوع سے اٹھ گیا، یا امام سے پہلے سجدے سے اٹھ گیا، تو اگر امام اس کے بعد اٹھا یا امام اس کے بعد رکوع سجدے میں گیا اور دونوں کا ساتھ ہو گیا کہ یہ پہلے چلا گیا امام بعد میں آیا، لیکن یہ رکوع میں تھا جب یہ امام بھی رکوع میں تھا، جب یہ سجدے میں تھا تو امام بھی سجدے میں تھا، یا اس کے الٹا ہو گیا تو نماز ہو جائے گی۔ اور اگر اپنے رکوع کیے امام کھڑا ہے، اپنے اٹھ گئے امام رکوع میں گیا تو اپنی نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح بعض امام رکوع سے اٹھ کر کے فوراً سجدے میں جاتے، اب مقتدی تھوڑا سا متقی رہتا، تسبیح اطمینان سے پڑھتا، امام اٹھ گیا وہ رکوع میں رہتا، اب وہ جب اٹھتا تو امام جھک چکا ہوتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ کوئی بھی عمل جو امام کر رہا ہے اگر اس عمل میں اپنے امام کے ساتھ شریک نہیں ہو سکے تو اپنی نماز نہیں ہوگی۔ اور اگر امام کے پیچھے کوئی ایسی غلطی جس سے نماز فاسد ہو جائے ہو گئی تو کیا نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ امام کے پیچھے ہم ہیں اور کوئی ایسا کام کیے جس سے نماز فاسد ہو گئی تو اپنی نماز فاسد ہو گئی، نہیں ہوگی۔ آپ جو عطر استعمال کرتے اس کا نام کیا ہے؟ میں تو کئی طرح کا استعمال کرتا ہوں، زیادہ تر عود استعمال کرتا ہوں۔ شادی کارڈ پر دلہن کا نام لکھنا کیسا ہے؟ جائز ہے، لیکن حیا کے خلاف ہے۔ جس طرح عورت کے لیے پردہ ضروری ہے
تو اس کے کپڑے کا، اس کے نام کا بھی پردہ ضروری ہے۔ اس لیے اپنے گھر میں جو کپڑے پھیلائے جاتے ہیں تو عورتوں کے کپڑے ایسی جگہ نہیں پھیلانا چاہیے کہ غیر مرد لوگ دیکھیں۔ بہت سارے لوگ گلی میں رسی باندھ کے کپڑا پھیلاتے ہیں، یہ بے حیائی ہے۔ اسی طرح شادی پر دلہن کا نام لکھنا بھی مناسب نہیں ہے۔ آپ اکثر بیان میں پوچھتے ہیں کہ سیرت کی کوئی کتاب پڑھی؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ آپ سے گزارش ہے کہ سیرت کی کوئی کتاب کا نام بتا دیں۔ سیرت کی سینکڑوں کتابیں، آپ سیرت مصطفیٰ پڑھ لیں، رحمت عالم پڑھ لیں، الرحیق المختوم پڑھ لیں، سیرت النبی پڑھ لیں، بہت ساری چھوٹی بڑی کتابیں، مگر پڑھو۔ میں مفتی طارق مسعود کا بیان سن رہا تھا، اس بیان میں ان سے کسی نے سوال کیا کہ حضور نے برتن میں پھونک مارنے سے منع کیا ہے تو ہم پانی وغیرہ پر دم کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ اشکال مجھے بھی ہے، لیکن میں نے کبھی تحقیق نہیں کی۔ اگر حضور نے برتن میں پھونک مارنے سے منع کیا ہے تو ہم لوگ پانی وغیرہ پر دم کیوں کرتے ہیں؟ پانی پر دم کرتے ہیں، برتن میں پھونک نہیں مارتے۔ اور برتن میں پھونک مارنے سے مطلب یہ ہے کہ جیسے چائے گرم ہے اپنے ٹھنڈی کرتے، دودھ گرم ہے ٹھنڈا کرتے، کھانے پینے کی چیزوں میں پھونک نہیں مارنا چاہیے۔ لیکن جو دوا اور علاج کے لیے ہم لوگ پھونک مارتے ہیں اس کی گنجائش ہے۔ میری یادداشت اور قوت حافظہ بہت کمزور ہے، کوئی بھی بات ہو بھول جاتا ہوں۔ کوئی وظیفہ بتائے، کثرت سے درود شریف پڑھا کرے، حافظہ مضبوط ہو جائے گا۔ اگر لنگی پر ناپاکی لگ جائے اور وہ ناپاکی خشک ہو جائے تو لنگی کس طرح پاک کریں گے؟ جو جگہ ناپاکی لگی ہے اس جگہ کو 3 مرتبہ پانی سے دھوئیں گے، رگڑ کر کے۔ جب پہلی مرتبہ دھوئیں گے تو اچھی طرح رگڑ کر کے دھوئیں گے اور اس کے بعد خوب اچھی طرح نچوڑیں گے، جتنی اپنی طاقت ہے کہ اب اس میں سے پانی نکلنا بند ہو جائے۔ پھر دوبارہ دھوئیں گے اور اسی طرح نچوڑیں گے، پھر تیسری مرتبہ دھوئیں گے، اسی طرح نچوڑیں گے تو کپڑا پاک ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا۔ برحمتک یا ارحم الراحمین۔